پچھلے 46 سال میں جو ایران کے ساتھ ہوا وہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کی اکانومی، اس کی نیشنل سیکیورٹی، ان کی پروگرس، پراسپیرٹی، ان کی ایجوکیشن، ان کی انجینئرنگ، ان کی آرمڈ فورسز، ان کی ایئر فورس اور نیوی کی کمپیٹنس، ان کی لیٹسٹ ورٹیکل وارفیئر میں جدت اور ہائی ٹیک ایکوپمنٹ کی پریکیورمنٹ، بہت سارے فیکٹر تھے۔ ہر فیکٹر جو ہے وہ چاروں طرف سے بندھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ٹرمینڈس ریسورسز ہونے چاہیے۔ امریکہ جیسی سپر پاور کو، جو کہ جس کا بجٹ $1 ٹریلین کا ہے ڈیفنس کا، اسرائیل کا جو کوئی کم نہیں ہے، ان کا ایکوپمنٹ جو ہے دنیا میں لیٹسٹ ایئر فورس کا ہے یا باقی ایئر فورسز کو جیم کرنے کا ہے، ٹھیک، یا ورٹیکل وارفیئر کا ہے، ڈرون کا ہے، یا نیول بلاکڈ کا ہے، یا ایون ان کے ڈیلٹا فورسز اور پیراٹروپس کی کمپیٹنس کا ہے، ٹھیک۔ کہیں بھی وہ آپ کو دنیا میں ان کے مقابلے پہ ویزیبلی کوئی اور فورس نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہے۔ ان کے بیسز دنیا کے ہر کونے میں، انہوں نے ہر ریڈ پوائنٹ کو یا ہر تھریٹ زون کو یا ہر ایسی جگہ کو جہاں کے قدرتی وسائل کے $1 ٹریلین کے ایسٹس ہیں، وہ بے شک آئل ہے، وہ بے شک گولڈ ہے، وہ بے شک کاپر ہے، وہ بے شک مولبڈیم ہے، وہ بے شک کوئی چیز ہے، جہاں بھی ان کو اسٹریٹجک لوکیشن نظر آئی انہوں نے اس کو انسرکل کیا اور اس کو چاروں طرف سے گھیرا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں جی، بالکل ٹھیک، یہ ایک سال کا کام نہیں، یہ ایک ڈیکیڈ کا بھی کام نہیں، یہ کئی ڈیکیڈ لگے۔ نیا ورلڈ آرڈر لکھا گیا تو اس میں جتنی ایسی جگہیں تھیں، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ ایران، انکلوڈنگ آلموسٹ آل مسلم کنٹریز، ماں سوائے گلف کو، گلف کا زون انہوں نے وہ بنایا جس میں کوئی ڈیفنس نہیں، ان کی ٹوٹل ڈیپینڈنس جو ہے وہ یو ایس اے کے اوپر، اور باقیوں کی جن کی اپنی آرمڈ فورسز تھیں، یا ہم جنہوں نے نیوکلیئر گین کر لیا، ان کے ساتھ جو ہماری گریڈنگ ہوئی وہ بھی دنیا ساری کو پتہ ہے، جو ایران کی ہوئی وہ بھی دنیا ساری کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری بیک گراؤنڈ کا ذکر مجھے اس لیے بتانا ضروری ہوا، میں یہ بھی کر جاؤں، یہ بھی بتا جاؤں، پن پوائنٹ ان کی پینیٹریشن موساد کی اور سی آئی اے کی اتنی ڈیپ ایرانین لیڈرشپ میں اور ان کے ہیڈ کوارٹرز میں کہ ایک ایک بندے کو پن پوائنٹ اس کو چپ لگا کے اس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، نہ صرف لیڈرشپ کو بلکہ سائنٹسٹ کو، نہ صرف ایک کو بلکہ لائن کی لائن اور مرحلہ وار کیا گیا، مرحلہ وار اور نسل در نسل کو اڑایا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اور ابھی آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے خواب میں خیال میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہوگا کہ جو ہمیں 48 آور سے زیادہ سسٹین کر سکے۔ بالکل ٹھیک۔ وینزویلا میں انہوں نے پروو کیا، ود ان 2-3 آورز انہوں نے کر کے دکھا دیا، اور دنیا کی باقی جگہ یہاں پہ وہ فیل ہو گئے۔ MC صاحب وہ فیل نہیں ہوئے، وہ تو ٹوٹل کولیپس کر گئے، وہ ڈمپ ہو گئے، وہ ڈیفیٹ ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ یہ کسی کی بھی ہم سب کی کیلکولیشن اور تھی۔ میں پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصے میں، اس وقت پیچھے مئی میں اسرائیل اور ایران کا کام شروع ہونے والا تھا، اس سے پہلے میری آپ سارے پوڈ کاسٹ نکال کے دیکھیے۔ میری عادت ہے ریسرچ کرنا، چیزوں کو آگے پیچھے ان کو ان آرڈر لگا کے دیکھنا، ڈیپتھ میں جانا، انٹیلیجنس آپریشن دیکھنا، پاور زون دیکھنا، ایکوپمنٹ کی ایفیشنسی دیکھنا۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ ایران کا انڈر گراؤنڈ میزائل سسٹم بنانے کا اور فائر کرنے کا، لانچنگ کا، اور ان کے نیوکلیئر کے انڈر گراؤنڈ سسٹم، اور ان کے دیگر، میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی ساری ویپن انہوں نے ابھی تک استعمال نہیں کی،
میں وقت سے پہلے ان کی ویپنز کو کمپرومائز نہیں کرانا چاہتا، مگر جب مجھے ڈیٹیلز آئیں تو میں نے سوچا کہ اگر میرے جیسے تھنک ٹینک اور بے آسرا قسم کے بندے تک یہ انفارمیشن ریسرچ سے پہنچ گئی ہے تو یہ تو پھر امریکن پریزیڈنٹ اور وائٹ ہاؤس میں تو 100% ہوگی. بالکل ٹھیک. اسرائیل کے پاس بھی 100%، دنیا ساری کے پاس ہوگی. اگر ساری دنیا کے پاس ہے، اور پھر میں نے کمپیئر کیا کہ کدھر یو ایس اے اور اسرائیل کھڑے ہیں، کدھر ایران کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. میں ملٹری پوائنٹ آف ویو کی بات کرتا ہوں، وار گیمنگ کی بات کرتا ہوں، اپریشیشن ہم کہتے ہیں اس کی بات، کورسز اوپن کی بات کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی صورتحال اس طرح کی نظر آئی. اچھا نہیں، یہاں میں صرف ایک لفظ مجھے یہ صورتحال نظر آئی کہ ایران وکٹوریس ہوگا، امریکہ پھنس جائے گا. بظاہر نظر آ رہا تھا امریکہ کو پھنسایا جا رہا ہے بلیڈ کرانے کے لیے. شاید یہ یوکرین کی جدھر رشیا بلیڈ ہو رہا ہے پچھلے اتنے سالوں سے، یا باقی کئی ساری اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تو اس کا نکلنا امریکہ کا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور امریکہ کو پھنسانے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اسرائیل. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ کر رہا تھا ایران، جو کچھ بھی کرانا آپ نے اسرائیل کو آگے لگائیں. امریکہ میں لابی، یعنی جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی. جی ایگزیکٹلی. تو میں منع کرتا تھا، میں نے بار بار آپ نکالیں گے، میں کہتا تھا جنگ نہ کریں. ایک دفعہ نہیں کہ میں نے کوئی 10 پروگرام میں کہا، اور میں نے ڈائریکٹ کہا کہ امریکہ کو، اسرائیل کو یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی. ٹھیک. اور میں نے کہا کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہونی چاہیے، مار پڑنے کا بہت ریزسٹنس ہونے کا. اب تو اچھا میں صرف ایک چیز بھیجا، پھر اس کے بعد جو میں نے کہا وہ ان کی فورسز کے چیف نے بھی کہا، امریکن چیف نے کہا، نکال دیا. ہاں نہیں ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. 12 کو نکال دیا، جس کی نے زبان کھولی اس کو نکال دیا، فارغ کر دیا، فائر کر دیا. اور انہوں نے کل اس اپنے دوست کو جس نے الیکشن میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور جو ڈیفنس سیکرٹری تھا اس کو بھی فارغ کر. بالکل. نیول کا جو تھا، اور نیول نے بلاکڈ کیا، اور اس کا چیف جو ہے وہ دیکھیے کون ہے وہ تھنک ٹینک، کون ہے وہ سمجھدار لوگ جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہر وقت یہ ایڈوائز کر رہے ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات، ٹرمپ ایک ناقابل اعتبار، طوطا چشم اور خود پسند اور ابن الوقت آدمی ہے. یہ چیزیں اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں کرن صاحب. دیکھیے یہ تو ساری دنیا کی میڈیا ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، مگر ساتھ میں ایڈ بھی کرتا جاؤں کہ مجھے وہ اتنا بیوقوف اور اتنا پاگل نہیں نظر. گوف نہیں ہے وہ، گوف نہیں ہے، وہ بڑا شروڈ آدمی ہے. بالکل ایسے. وہ تیز سمجھدار کاروباری آدمی ہے. اس نے جتنے بھی ڈیسیژن لے رہا ہے اس کے فیوچر میں کانسیکوینسز ہیں. میں آج آپ کو عرض کروں، یہ نہ اٹامک کا معاملہ ہے اٹھانے کا، نہ یہ میزائلوں کا معاملہ ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ تیل کا. یہ انرجی دنیا کی انرجی سورسز کو یا ڈسٹرائے کرنے کا یا ان کو اپنے پاس لے جانے کا، قبضے میں کرنے. کچھ قبضے میں آ جائیں گے، جو قبضے میں نہیں آئیں گے ان کو ان افیکٹو، ان کو نیوٹرلائز، ان کو ڈسٹرائے کر. اور ہم وہ بیوقوف ہیں، یہ ساری بات ہم پاکستان، ہم وہ مسلم کنٹریز کو عقل کرنی چاہیے، پرووائڈ کر رہے ہیں آپس میں لڑ کے اپنے اختلافات بیچ میں لا کے ہم آپس میں نہ، ہم اس جال میں نہ پھنس جائیں کہ جو اس کا اصل اس گیم کے پیچھے. ٹھیک ہے. اچھا جی